بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين प्यारे नाजरीन, सूरह मुल्क का तर्जमा और उसकी फजीलत समात फरमाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, और वो जिसके कब्ज़ा में सारा मुल्क और वो हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसने मौत और ज़िंदगी की और तमाम तुम्हारी जांच और पड़ताल के लिए तुम में किसका काम ज़्यादा अच्छा है, और वही
عزت والا بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکتی ماندی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، اور ان کے لیے برکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب، اور کیا ہی برا انجام۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے، اس کا رنگنا سنیں گے، جوش مارتی ہوئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اور اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کو جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ اور وہی ہے جو ہر باریکی جانتا ہے، خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، تو اس کے رستوں میں چلو، اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نہ ڈر ہوگے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جبھی وہ کامتی رہی؟ یا تم نہ ڈر ہوگے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرنا۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندے چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر ہے؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو۔ تم فرماؤ وہی ہے
جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ بلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرما دو بلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، سورہ ملک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں۔ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا یہ تب تک اس کی حفاظت فرمائے گا جب تک وہ اسے جنت میں نہ داخل کروا دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک بستر مبارک پر سونے کے لیے نہیں جاتے جب تک آپ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ ہے جو اس سورہ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرے گا، یہ سورہ اس کے لیے اس وقت تک درخواست کرتی رہے گی جب تک وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ میری آرزو ہے کہ سورہ ملک ہر مسلمان کے قلب میں بسا ہوا ہو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص بے خبری میں کسی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت سے شروع کی، آخر تک تلاوت کی۔ تب اس نے ایک آواز سنی، یہ نجات دلانے والی سورت کی آواز تھی۔ پس اس نے یہ کیفیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ سورہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کو تبارک، مانعہ، منجیہ اور واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم مانعہ یعنی عذاب الہی سے روکنے والی صورت کہتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے کے لیے شفاعت کرے گی یہ سورہ ملک ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔